سورہ نساء کے 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، حکمت دین کے ایک اہم موضوع سے متعلق ہیں، اور یہ ہے حکمت تشریع۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت بھی عطا فرمائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ انسان کے نفس پر شاخ گزرے۔ مثلا نماز کی پابندی ہے، وضو کرنا ہے، تو چاہے سخت ترین سردی ہو، اگر پانی موجود ہے تو آپ کو وضو کرنا ہی ہوگا، طبیعت پر شاخ گزرے کی بات۔ تو شریعت کے بہت سے احکام ویسے بھی مثبت طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت پر شاخ گزرنے والے ہوں۔ مزید برآں جو پابندیاں شریعت عائد کرتی ہے وہ انسانی خواہشات و شہوات کے لیے یقیناً ناگوار ہیں، اور خاص طور پر وہ معاشرہ کہ جس میں اب یہ معاشرتی اصلاح شروع کی جا رہی تھی۔ عرب کا معاشرہ جو جاہلی معاشرہ تھا، اب وہاں احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان کے معاشرے میں عورت کی حیثیت کچھ نہیں تھی، وہ بھیڑ بکری کی طرح ملکیت تھی، چنانچہ وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اب اس کی جگہ پر اتنی بڑی تبدیلی کہ عورت کو ایک قانونی تشخص عطا کرنا، عورت کے بارے میں یہ تصور دینا کہ اخلاقی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، شرف انسانیت کے اعتبار سے وہ مرد کے بالکل برابر ہے، ہم پلہ ہے۔ اس میں جو بھی فرق اور تفاوت ہے وہ انتظامی ہے کہ خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے وہ مرد کو، شوہر کو بنایا گیا ہے، بیوی کو نہیں، لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اس سے اس کے انسانی شرف میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح اخلاقی اعتبار سے وہ جتنی بلندی پر چاہے وہ خود بھی پہنچ سکتی ہے، اپنا اکتساب ہے، اپنی محنت ہے، اپنی مشقت ہے۔ اخلاقی اعتبار سے جیسے میدان مردوں کے لیے کھلا ہوا ہے، ترقی کریں، ترفع حاصل کریں، بلندی پر جائیں، احسان کے درجے پر فائز ہو جائیں، اسی طرح یہ میدان جو ہے عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز ان کے لیے کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق کا معاملہ، اور اس میں اتنی سختی کہ اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی ان کی نفسانی خواہشات، شہوات تھیں، جنسی آوارگی تھی، اب ان کے لیے آزادی تھی، اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے، کمائی کرتے تھے۔ اب اس پر پابندیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے قدغنیں لگ رہی ہیں۔ نکاح کے حدود اور قیود ہیں، نکاح کے لیے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ نکاح میں یہ لازم ہے کہ ساری عمر کا سنجوگ نبھانے کی نیت اور ارادہ موجود ہو۔ نکاح کے لیے مرد کو کچھ نہ کچھ جو ہے مہر پیش کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہے آ رہی ہیں، یہ ان کے مزاج کے بہت منافی تھی، لہذا طبیعت جو ہے ان کی اس سے اپرا رہی تھی، انہیں یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے کہ جو بھی تعامل ہوتا ہے کسی معاشرے میں، جو روایات صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، ان کو اس طریقے سے بنیادی طور پر تبدیل کر دینا اور بے خبن سے اکھاڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وہ اصلاحات برپا کی کہ جس سے معاشرہ بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ شراب کا انسان عادی ہو جائے تو پھر وہ نہیں چھٹ سکتی، اور اس بنا پر جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں کہ شراب جو ہے اس کے ساتھ اس کا جسم اور اس کا جسمانی نظام اتنا خوگر اور عادی ہو چکا ہے کہ اگر شراب اس کو نہ دی گئی تو اس کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، لائسنس ایشو کیے جاتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی جب بندش ہوئی ہے اور اس کی آخری حرمت کا جب حکم آیا ہے، تو ایک تو یہ کہ تمام جو برتن توڑ ڈالے گئے جن میں شراب تھی، اور شراب بہا دی گئی گلیوں کے اندر، وہ گلیاں جو ہیں شراب کی ندیاں بن گئیں، اور وہ لوگ جنہیں پیتے ہوئے ساری عمر ہو گئی تھی، 50 60 برس کی عمر کے لوگ موجود تھے کہ جو ساری عمر سے پیتے چلے آ رہے تھے۔ اور عرب معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل پینے کی چیز جیسے آج مغربی معاشرے میں وہ تو شراب ہی تھی، پانی تو دھونے وغیرہ کے کام کی، غسل اور دھونا اس کام میں آنے والی شے تھی، اصل شے تو جو ہے وہ شراب ہی تھی، ان کے کھانے کے ساتھ جزو لازم تھی۔ لیکن کس طریقے سے وہاں پر وہ تبدیلی آئی ہے، انقلاب حال آیا ہے، لوگوں نے شراب کو ترک کیا ہے، کسی کی صحت خراب نہیں ہوئی، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کی اصل بنا کیا ہے کہ پہلے ایمان اور یقین کی بنیادیں مستحکم کر دی گئی، اللہ کی ذات پر یقین
اور یہ یقین کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. جو کچھ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے وہ محمد کے ذاتی خیالات نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، بلکہ یہ اللہ کے احکام ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، حکیم کامل ہے، حکیم مطلق ہے، یہ اس کے احکام ہے. اس اعتبار سے یہ معجزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کا تھا، ورنہ آسانی سے لوگ جو ہے معاشرتی اصلاحات کو برداشت نہیں کرتے. اب اس ضمن میں جو ہے ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلجوئی بھی ہو رہی ہے، شریعت کی جو حکمت ہے وہ بھی بیان کی جا رہی ہے، شریعت کے اندر انسانی فطرت کے لیے جو بھی گنجائشیں پیدا کی جا سکتی تھی تقاضے پورا کرنے کے لیے وہ بھی شریعت میں پورے کر دیے گئے ہیں. اگر انسان بیمار ہے اور غسل سے اس کو اندیشہ ہے بیماری بڑھ جائے گی، تو چاہے اس پر غسل واجب ہو چکا ہو وہ تیمم کر سکتا ہے. اگر انسان مریض ہے اور کوئی اور اسے معذوری ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے. یہ ساری گنجائشیں دی گئی ہیں شریعت کے اندر. اگر آزاد حرہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ قدرت حاصل نہیں ہے، اس کے پاس مقدرت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے اور مہر دے سکے، تو لونیوں سے نکاح کر لینے کا بھی جواز دے دیا گیا. تو یہ جتنے بھی انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں خلقی اعتبار سے، اس کا لحاظ بھی شریعت میں رکھا گیا ہے. لیکن شریعت نے جو کچھ دیا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے دیا ہے، انسان کی بہبود کے لیے دیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو رکی ہوئی ہے اور وہ شریعت ہی کے ذریعے سے پوری ہوگی، بلکہ اللہ تو غنی ہے، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. یہ مضمون ہے. اور اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ عیسائیت میں یہ، تاکہ کنٹراسٹ سامنے واضح ہو جائے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، عیسائیت میں تصور یہ ہے کہ شریعت لعنت ہے. یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اچھی طرح جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں. لا از اے کرس. یہ باقاعدہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سرمن سنا تھا 1970 کے دسمبر میں، جبکہ میں گیا تھا پہلی مرتبہ انگلستان. میرے چھوٹے بھائی برادر عزیز ابصار احمد وہاں پی ایچ ڈی کے لیے مقیم تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. ویسے میں گیا تھا، رمضان میں نے کیا تھا، پورا مکمل بسر کیا تھا مدینہ منورہ میں. پھر حج کا ارادہ تھا، تو ان کا درمیان میں جو ٹائم ہے اس میں آپ 1 مہینے کے لیے انگلستان آ جائیے، یہ دنیا بھی دیکھ لیجئے. تو وہاں میں نے، چونکہ کرسمس کا زمانہ تھا، وہ میں 17 دسمبر کو گیا تھا اور 15 جنوری کو وہاں سے واپس لوٹا تھا. تو کرسمس انہی دنوں میں آئی. تو اس میں جو میں نے پروگرام دیکھے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ لیکچرز میں، لا از اے کرس. وہ کیوں؟ ان کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ قانون اگر ہے تو قانون کی خلاف ورزی کا تصور بھی پیدا ہو جائے گا. اب ایک شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا تو گلٹی کانشنس ہو جائے گا، اور جب گلٹی کانشنس ہو گیا تو یہ ایک اس کی ایب نارمل سائیکالوجی ہو جائے گی. یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی قانون نہ ہو، بس انسان کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں ان کو اپیل کیا جائے، خیر کی طرف بلایا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا ایک فلسفہ ہے کہ امر بالمعروف اور فضائل کی تبلیغ کر کے، تلقین کر کے ہی ساری اصلاح ہو جائے گی. نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے. نہی عن المنکر کریں گے کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمارے ہاں آنا چھوڑ جائے گا، کوئی ہمارے پروگراموں میں شرکت ترک کر دے گا. بلکہ ان کا کہنا بھی ہے کہ یہ لاکھوں آدمی جو ہمارے جلسوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں، اگر ہم نہی عن المنکر کا بھی آغاز کر دیں تو یہ بھیڑ چھٹ جائے گی. یہ وہی تقریباً فلسفہ ہے، ڈانڈے ملتے ہیں. یہ چونکہ سینٹ پال نے یہ کیا تھا، اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے یہ دین نہیں ہے، جو اس وقت کرسچینٹی ہے، یہ پالزم ہے. اور D100 کا مصنف جو ہے اس نے واقعتاً یہ بڑی ہمت کر کے سچی بات کہی ہے، جو نمبر 1 پر لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اور اس نے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات 100 جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدلا ہے، اثر انداز ہوئے ہیں تاریخ کے رخ پر، اور پھر ان میں گریڈیشن کہ ان میں سب سے زیادہ کس نے رخ موڑا، تو وہ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3. تو نمبر 1 پر حضور ہیں اور نمبر 3 پر حضرت مسیح ہیں، اور پھر کچھ اور آگے چل کر پھر سینٹ پال بھی آتے ہیں. اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ کرسچینٹی جو موجودہ ہے وہ اصل میں پالزم ہے. حضرت مسیح کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے. حضرت مسیح جب تک تھے دنیا میں اس وقت تک عیسائیت کی مثال کی حیثیت جو ہے وہ یہود کے ایک فرقے، یہود کی ایک جماعت کی تھی، یہود ہی میں سے ایک گروہ، وہ کوئی علیحدہ مذہب کی حیثیت تھی نہیں. اور یہ بالکل 100% درست بات ہے.
اصل میں حضرت مسیح جو ہے وہ دین موسوی کے مجدد تھے، اس کی تجدید کرنے آئے تھے، اور لوگوں کے اندر جو روح دین ختم ہو گئی تھی، روح ایمان، وہ اللہ کی محبت اور آخرت کی جو ترجیح ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی تھی۔ بس شریعت کے اوپر عمل کرنا اور اس کی بھی جو ہے بال کی باریکیاں نکالنا یہ رہ گیا تھا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں بہت سے علماء کا طریقہ ہے۔ تو یہ چونکہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت مسیح مبعوث کیے گئے تھے، لیکن پال نے جو ہے شریعت جو ہے، اور حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ شریعت تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا۔ یہ لا جو ہے، لا سے مراد ہے شریعت موسوی، موزائک لا اسے کہتے ہیں، وہ یہ موسیٰ کا قانون ہے، شریعت ہے جو موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے دی تھی۔ تو وہ تو کہہ کے گئے تھے، آج بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں کہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، اس کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن سینٹ پال نے اس کو بدل دیا، ختم کر دیا، شریعت ہم پر لاگو نہیں ہے، ساقط ہے۔ تو یہ بھی ایک تصور دنیا میں ہے۔ تو اس اعتبار سے ذرا اس کا کنٹراسٹ جو ہے آپ کو ان آیات میں دیکھیے، یرید اللہ لیبین لکم۔ دیکھو مسلمانوں، تم اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، ان حدود اور قیود کو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے ہر شے کو، صراط مستقیم کو، جو معتدل راستہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، سواء السبیل ہے، قصد السبیل جسے کہا گیا، یا صراط مستقیم، اس کو واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستے کی طرف، وہ نیکی کے پیروکار، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو ان کا راستہ تھا، انہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے، بہت سے نبی آئے۔ تو یہ تو ایک بڑی لمبی جو ہے سنہری، جسے زنجیر کہنا چاہیے، گولڈن چین ہے۔ حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی اور حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اختتام بھی ہو گیا، تکمیل بھی ہو گئی۔ تو یہ تو ایک بڑی لمبی زنجیر ہے۔ تو ان کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہاری رہنمائی کرے، تاکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستوں پر تم چلو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے تم پر عنایت فرمانا۔ یہ تابہ یتوب و توبن میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس کے معنی ہے پلٹنا، لوٹنا۔ تو اصل میں اس کو دو طرف سے جب استعمال کیا جاتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ سے سرکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا۔ پھر اگر توبہ کرتا ہے تو پلٹتا ہے اللہ کی طرف، پھر اس کی جناب میں رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، پروردگار معاف فرما دے۔ یہ انسان کی توبہ ہے۔ اس کے لیے جب انسان کے لیے یہ توبہ کا لفظ آتا ہے تو الہ آتا ہے، توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ لیکن اب اس کی معصیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ پھیر لی تھی، اپنی محبت کی نگاہ، اپنی شفقت کی نگاہ، اپنی رحمت کی نگاہ، یہ جو توجہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا لی تھی، اب بندہ جب توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے پشیمانی کے جذبے کے ساتھ، اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی دوبارہ پھر اپنی نظر عنایت کو پھیر لاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ تو تواب کا لفظ بندوں کے لیے بھی آتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ یہ حدیث تو میں نے ابھی پچھلے درسوں میں کئی مرتبہ آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ بھی تواب ہے، ان اللہ تواب الرحیم۔ تو تواب کا لفظ دونوں طرف سے آئے گا، لیکن جب توبہ کا لفظ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ اعلیٰ ہوتا ہے، کسی پر متوجہ ہونا۔ اللہ کا مقام بہت بلند ہے، وہ اپنے مقام رفیع سے جب عنایت فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، تو یہ ہے تابہ علیٰ۔ تو یہاں پر وہی دیکھیے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی شفقت، اپنی نظر رحمت جو ہے پوری طرح تمہارے شامل حال کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تم اللہ کی صفات کو جانتے ہو، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس نے جو بھی حکم دیے ہیں، جن چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے فلاں فلاں رشتے جو ہے محرمات ابدیہ ہیں، وہاں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ نے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے۔ تو جو بھی تم پر حدود اور قیود عائد کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہے، اس میں مصلحتیں ہیں، پھر اس کا علم کامل ہے، اس کے ساتھ حکمت کامل ہے، اس کا کوئی حکم بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے، اس کے احکام جو ہے ان کے پیچھے حکمت اللہ البالغہ جو ہے وہ موجود ہے، تو علیم ہے، حکیم ہے۔ اب دیکھیے اس کو کس قدر اس مضمون کی اہمیت ہم نہیں سمجھ سکتے، اصل میں ہم تو چونکہ شریعت کے عادی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں،
ہمیں معلوم ہے جہاں جہاں نکاح نہیں ہو سکتے، کوئی پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن جس معاشرے میں یہ حدود اور قیود نہیں تھی، جس معاشرے میں کہ سوتیلی ماں کو بھی اپنے گھر میں ڈال سکتے تھے بیوی کی حیثیت سے، جورو کی حیثیت سے، یا اس سے پیشہ کرا سکتے تھے، یا اس کا نکاح زبردستی جہاں چاہتے کر دیتے اور اس کا مہر خود قبول کر لیتے، جہاں ایسی جو کھلا ایک ظلم اور استحصال ہو رہا تھا، اس معاشرے میں اس قسم کی حدود اور قیود کو نافذ کرنا یہ در حقیقت ایک بڑا مرحلہ تھا۔ اور اس مرحلے پر جو بھی بہرحال ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو خود منتظر رہتے تھے کہ ذرا سا حکم آئے اور فوراً وہ اس کے اوپر عمل کرے، ایسے بھی تھے۔ لیکن ایسے بھی تھے کچے مزاج کے لوگ۔ مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایمان جو ہے، لوگوں نے جو ایمان حاصل کیا یا ایمان انہوں نے اختیار کیا تو کوئی بڑی قربانی دے کر حاصل نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، ان کے رشتے کٹ گئے تھے، ان کو مارے پڑی تھی، ان کو ستایا گیا تھا، ان کے لیے زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش، مسلسل آزمائش بنا دی گئی تھی، تو ان کا ایمان کچھ اور تھا۔ اور یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کا ایمان بحیثیت مجموعی، ان میں بھی یقیناً السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں بھی تھے اس شان کے لوگ کہ جو بالکل اس طریقے سے جیسے کہ مہاجرین میں سے جو اولین دور کے مسلمان تھے اسی طرح کے مسلمان بعض انصار میں سے بھی تھے۔ بحیثیت مجموعی وہ معاملہ نہیں تھا، تو ان کی بعض لوگوں کی طبیعتوں کے اوپر یہ حدود اور قیود جو ہیں یہ کچھ گراں گزر رہی تھی۔ لہذا دیکھیے پھر دوبارہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، دیکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم پر شفقت کر رہا ہے، یہ اس کی رحمت، یہ اس کی عنایت سمجھو کہ وہ تمہیں احکام دے رہا ہے شریعت کی۔ یہ جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ اگر مری جاتے ہیں تو جہاں وہ سڑک جو ہے پہاڑی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ کوشنز بنے ہوئے ہیں، اب رفتار کم کر لو، اس لیے کہ آگے بورڈ جو ہے وہ بڑا ایکیوٹ آ رہا ہے، اگر تم نے تیز رفتاری کے اندر جو بورڈ کاٹنے کی کوشش کی تو سیدھے کھڈ میں گرو گے۔ تو گویا کہ شریعت جو ہے در حقیقت وہ بھی حدود جو ہے وہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے کوشنز ہیں، ادھر سے ادھر جاؤ گے ادھر سے ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، انسانی تمدن کے یہ تین معاملات جو ہیں ایسے پیچیدہ ہیں کہ جن کو انسانی عقل جو ہے حل نہیں کر سکتی، ناممکنات میں سے۔ عورت اور مرد میں کیا توازن ہو، کیا حقوق مرد کے ہوں کیا عورت کے ہوں، کیا شوہر کے ہوں کیا بیوی کے ہوں، عورت کا مقام کیا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے۔ عورت سوچے گی تو وہ اپنی مصلحتوں پر جو ہے اس کی نگاہ رہے گی، وہ مرد کی نہ نفسیات کا اندازہ کر سکتی ہے نہ اس کے احساسات کا تصور کر سکتی ہے۔ مرد سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کے اندر اس کے جذبات کیا ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نظام تو دے سکتا ہے تو صرف اللہ دے سکتا ہے، جو اللہ مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے۔ اسی طریقے سے ایک نظم، اجتماعیت، اسٹیٹ فرض کیجئے، اسٹیٹ اور شہری، ان کے درمیان حقوق کا کیا توازن ہونا چاہیے، ریاست کو کیا اختیارات حاصل ہیں، کیا کچھ پابندیاں وہ عوام کے اوپر نافذ کر سکتی ہے، اور عوام کے حقوق کیا ہیں، ان کی آزادی کے کیا حدود ہیں، کوئی حدود ہے، قیود ہے یا نہیں ہے، اس کے درمیان بھی آسان کام نہیں ہے۔ ذرا سا ایک طرف ہو جائے تو مادر پدر آزادی ہو جاتی ہے معاشرے میں، جیسے کہ آج مغرب کے معاشرے میں ہو گئی ہے، آزادی آزادی آزادی، وہ آزادی مادر پدر آزادی بن گئی ہے۔ اور ذرا سا دوسری طرف پلڑا جھک جائے تو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے، ایک انتہائی جو ہے استبدادی نظام دنیا میں قائم ہو جاتا ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ سکڑ کر رہ جاتا ہے، اس کی کوئی آزادی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اب جو سعودی عرب کے اندر ہے وہ کھلاتے پلاتے اپنے شہریوں کو اچھا ہے، اس میں سبسڈی بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے فراوانی کے ساتھ سستی ملتی ہیں، لیکن کوئی بات کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، حکومت اور تنقید کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کوئی جماعت بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم حکومت تبدیل کرنا چاہو، یہ تمام اختیارات سلب ہیں وہاں پر۔ ذرا سا شائبہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر یہ کہ اس شخص کا وجود نہیں ملے گا کہ وہ کہاں تھا، اس کا وجود کہاں ہے، اب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سعودی عرب میں تو یا پھر ٹوٹلیٹیرین پولیس سٹیٹ بن جائے گی، اور یا وہ مادر پدر آزادی جو مغرب میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت میں کیا توازن ہو۔ اب ایک کارخانہ ہے، کارخانہ ایک سرمایہ دار نے لگایا ہے، اس کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ وہ کارخانہ تو لوگوں کے کام کرنے سے چلے گا، مزدور چاہیے وہاں پر، لیکن اس سے جو بھی محنت سے حاصل ہو رہا ہے، سرمایہ اور محنت دونوں کے نتیجے میں جو نفع مل رہا ہے اس میں سرمایہ کا حصہ کتنا ہونا چاہیے، لیبر کا کتنا ہونا چاہیے، لیبر کے کتنے حقوق ہیں۔ لیبر ظاہر بات ہے لیبر سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی، وہ سرمایہ دار کی مصلحتوں، اس کی مشکلات، اس کے پرابلمز کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔
اور سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے اس اعتبار سے سوچے گا، اسے یہ بات جو ہے کہ کوئی غریب مزدور جو ہے وہ تو کہہ دے گا ٹھیک ہے جی میں تو اس سے زیادہ ویج نہیں دے سکتا، میں اپنا کارخانہ بند کرتا ہوں، لاک اپ کر دیتا ہوں، چلیے تالا لگا دیا۔ اب تالا لگا دیا تو کارخانے دار کے بچے کو تو سال بھر بھی کارخانہ بند رہے تو فاقہ نہیں آئے گا، اور مزدور کے بچے کو تو دوسرے تیسرے دن فاقہ آ جائے گا۔ تو کیا ان کی ایکویشن کیا ہو؟ کہنے کو تو کہا صاحب میرا کارخانہ میرا اختیار ہے، میں اس میں جو چاہوں کروں، میں بند کروں چلاؤں، اور یہ کہ میں یہ ویج دے سکتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ لیکن مزدور کے پاس کیا ہے؟ بارگیننگ کے لیے اس کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر سودے بازی کر سکے۔ لہذا پھر وہ ٹریڈ یونینوں کا نظام قائم کیا گیا، وہ پھر ہڑتالوں کا نظام قائم کیا گیا، جو بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم۔ تو یہ مسائل وہ ہیں جو انسانی عقل جو ہے ان کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے در حقیقت سورہ فاتحہ میں آپ کو معلوم ہے، اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ، کہ جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے وہ تو گویا کہ پہلے سے ٹیکن فار گرانٹڈ موجود ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ایمان میں کون سی کمی ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، رب العالمین مانتا ہے، رحمان الرحیم مانتا ہے، جزا و سزا کے دن کو مانتا ہے، اس میں اللہ کے اختیار مطلق کو مانتا ہے، یہ مان رہا ہے کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے اور مانگیں گے، تو اب اور کون سی ہدایت اسے چاہیے؟ جو آگے بڑھ کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت پر تو ہے، لیکن یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ نظری ہدایت ہے، یہ انسان کی فکر و نظر کی ہدایت ہے، یہ ایمان کی ہدایت ہے۔ آگے صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ راستہ جو ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا راستہ ہے، اس میں جگہ جگہ دو راہیں تراہے چوراہے آ جاتے ہیں، دائیں جائیں بائیں جائیں سیدھے جائیں۔ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سڑک پر نشانات نہ ہوں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سڑک ہے کہ جو اب مردان کو جا رہی ہے، اور سیدھی سڑک جو پشاور کو جا رہی ہے؟ یہ نشانات راہ جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ شریعت کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائیں۔ تو شریعت سراسر رحمت ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ شہوات ویسے عام طور پر شہوت کا لفظ جو ہے جنسی خواہش کے لیے خاص ہو گیا ہے، لیکن شہوات سے مراد ہے تمام خواہشات، جو بھی انسان کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں یہ سب شہوات میں شامل ہیں۔ شہوت میں یعنی جسے آپ انڈ اور لبیڈو کہتے ہیں، وہ سب اس میں جنسی جذبہ بھی شامل ہے، اس میں بھوک کا جذبہ بھی شامل ہے، اس میں اور جو جذبات ہیں وہ بھی ہیں، وہ سب کے سب شہوات۔ یعنی انسان اگر انسٹنکٹس کے تحت چلے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو چاہے گا کہ پھر انسان جو ہے، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل یکرخوے رخ پر لے جائیں، ایک طرف جھکا دیں، تمہیں بجائے صراط مستقیم پر لے کر چلنے کے وہ ایک ٹیڑھے راستے کی طرف ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ راہ حق سے اور بہت دور نکل جاؤ۔ اس لیے کہ ہوتا یہی ہے کہ ذرا سا بھی آپ نے موڑ لے لیا غلط، تو اب جتنا آپ آگے جائیں گے وہ آپ صراط مستقیم سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ جا رہا تھا، آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑھ لیا، اور یہ ٹیڑھ اب جتنا آپ آگے بڑھ رہے ہیں سیدھے راستے سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جتنا آگے بڑھیں گے، حالانکہ وہ ایک ٹرن کے بعد آپ پھر سیدھے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی ٹرن نہیں لیا ہے۔ پہلے وہ زاویہ شاید چلیے 20 درجے کا زاویہ تھا، صرف تھوڑا سا ٹرن آپ نے لیا تھا، لیکن جتنا اس ٹرن کے اوپر اس سڑک پر آپ آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ تو چاہتے ہیں یہ کہ تمہیں جو ہے اس راہ حق سے، سواء السبیل سے، صراط مستقیم سے، قصد السبیل سے تمہیں پھیر دیں اور پھیر کر تمہیں دور لے جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، دیکھیے اب یہ لفظ آیا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ تخفیف چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے۔ یرید بکم اللہ، اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب روزے کے احکام میں فرمایا گیا کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم روزہ قضا کر سکتے ہو، اللہ کی رعایت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی اور تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہاں بھی فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، در حقیقت تم اگر غلط راستوں پہ بڑھو گے تو اپنے بوجھ بڑھاتے چلے جاؤ گے، نہ صرف یہ کہ اخروی عذاب کا بوجھ بڑھتا جائے گا، دنیا میں بھی پریشانیاں آئیں گی، دنیا میں بھی نظام جو ہے مختل ہو جائے گا، آئلی نظام ختم ہو جائے گا، جیسے کہ آج یورپ میں اور مغرب میں ہو چکا ہے۔ اب وہ ون پیرنٹ فیملی چل رہی ہے، ماں ہی مائی کو جانتے ہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں، باپ کون تھا کہ اس کا نام ہی معلوم نہیں،
یہ سارا نظام تلپٹ ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے؟ اسی طریقے سے ذرا سا راہ اعتدال سے ہٹ جائیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا وہ ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ ہوگی، بڑی استبدادی مستبد اور جابر حکومت ہو جائے گی، نظام جیسا کہ روس کے اندر تھا کمیونزم کے نظام کے تحت، کوئی حق آپ کو نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت آپ نہیں بنا سکتے، بس ایک ہی جماعت رہے گی کمیونسٹ پارٹی، اور کوئی دوسری جماعت ہو ہی نہیں سکتی بس، اور کوئی نہ اور نقطۂ نظر آپ کو پیش کرنے کا کوئی موقع ہے، نہ کہیں تنقید کرنے کا موقع ہے، کوئی آپ کو رائے دینے کا موقع ہے، تو ذرا سا آدمی موڑ لیتا ہے تو پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے کہ خشت اول چون نہد میں مار کج تا سریا بھی روت دیوار کج، پھر وہ بہت ٹیڑھ ہو جاتی ہے۔ تو در حقیقت تو اللہ نے تمہارے لیے نرمی کی ہے، یہ شریعت جو ہے لا، یہ کرس نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ در حقیقت لعنت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، ان کے لیے بہتری اور ان کی بہبود اور ان کی بھلائی اور انہی کے لیے فوز اور فلاح کا معاملہ ہے۔